أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوعنا بني إسرائيل مبوع صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایسی جگہ بسایا جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق جگہ تھی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا۔ پھر انہوں نے دین حق کے بارے میں اس وقت تک اختلاف نہیں کیا جب تک کہ ان کے پاس علم نہیں آ گیا۔ یقین رکھو کہ جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ان کا فیصلہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن کرے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ الغرض محال نہیں اس کلام میں ذرا بھی شک ہو جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو تم سے پہلے سے آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ یقین رکھو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہی آیا ہے، لہذا تم کبھی بھی شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ سورہ یونس کی 93 اور 94 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر سے نجات دے دی اور فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ ایک بات جو کل عرض کرنی تھی وہ نہیں عرض کی جا سکی، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کے لوگ سمندر سے خیر و عافیت کے ساتھ نکل گئے، نجات ان کو مل گئی، تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ فرعون مرا یا زندہ ہے ہم کو کیسا یقین ہو؟ یہ بدبخت قوم ہے نا، ہمیشہ نبیوں کی مخالفت کرنے والی، نبیوں کو قتل کرنے والی، خدائی احکامات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والی، یہ بہت کمبخت کمینی قوم گزری ہے نا۔ تو بنی اسرائیل سب کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، فرعون غرق ہوا یا نہیں ہوا یہ ہم لوگوں کو اس سے معلوم ہو؟ ہم لوگوں نے تو آنکھوں سے دیکھا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں زندہ ہو پھر ہمارے پر بلا بن کر کے نازل ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ فرعون کی لاش بنی اسرائیل کو دکھلا دے۔ چنانچہ سمندر کے اندر ایک موج آئی، تھپیڑا آیا، اس تھپیڑے کے ذریعے فرعون کی لاش سمندر سے باہر آ گئی، اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے فرعون کی لاش کو دیکھا، فرعون کی لاش کا مشاہدہ کیا۔ جب ان لوگوں کو یقین آیا کہ واقعتاً فرعون سمندر کے اندر غرق ہوا ہے اور مر گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں بنی اسرائیل پر نازل کی ہیں اتنی نعمتیں کسی اور پر نازل نہیں کی، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے، خدا کا کرشمہ دیکھیے، جتنی نعمتیں اس قوم پر نازل ہوئی اتنی ہی نافرمانی انہوں نے اللہ اور اس کے نبیوں کی ہے۔ اس سے زیادہ نعمت کسی اور قوم پر نازل نہیں ہوئی، لیکن مخالفت میں بھی سب سے زیادہ یہ آگے رہی یہ قوم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بہترین جگہ پر بسایا، مصر سے نکال کے شام کے علاقے میں بسایا، پھر مصر کی سرزمین جو فرعون کی سرزمین تھی اس سرزمین کا بھی ان کو مالک بنایا، اس کی حکومت اور اس کا اقتدار ان کے قبضے میں کیا، اور بہترین پاکیزہ چیزیں ان کو کھانے کے لیے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا انہوں نے یہ کمبختوں نے شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام آنے کے باوجود ان احکامات کی مخالفت کرتے رہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز اس کی کتاب میں یہ تھی، نبی یہ آخر الزمان جب آ جائیں حتیٰ جاءہم العلم کی تفسیر علماء نے اور مفسرین نے یہی کی ہے کہ اس کو اس بات کی تاکید کی گئی، اس کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب وہ نبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تم اس کے اوپر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا، ان کو اس بات کی تاکید کی گئی۔ اور یہ لوگ اس نبی آخر الزمان کا انتظار بھی کر رہے تھے اور دشمنوں کو بار بار دھمکی بھی دے رہے تھے کہ وہ نبی جس کا ہم کو انتظار ہے اس کے آنے کا وقت قریب آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا زمانہ قریب آ گیا اور وہ نبی آئیں گے، ان کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم کو جہاد کے اندر فتح یاب کرے گا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، مکہ کے اندر پیدا ہوئے اور مدینہ تشریف لے گئے، ان لوگوں نے دیکھا ساری علامتیں، ساری نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھیں۔ ان لوگوں نے دیکھا، پہچان لیا، لیکن ان میں کے اکثر لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کیا۔ حسد کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ آخری نبی ہمارے خاندان میں آئیں گے، ہماری نسلوں میں سے آئیں گے، کیونکہ اس سے پہلے 70,000 کے قریب اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، تو اس کو اس بات کا انتظار تھا کہ وہ نبی بھی ہمارے خاندان میں آئیں گے، ہماری نسل میں آئیں گے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاندان میں نہیں آئے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جہاں چاہے وہاں بھیج دے اور جس کو چاہے اس کو نبی بنا دے، ہم اور آپ یا دنیا کا کوئی آدمی پوچھنے کا حق نہیں رکھتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں بے شمار انبیاء آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں صرف ایک ہی نبی آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا۔ تو ان لوگوں کو یہ اندازہ تھا اور ان لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ نبی آخر الزمان ہمارے خاندان میں سے آئیں گے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے تو ان کو غصہ آیا کہ اس خاندان میں یہ نبی کیوں آئے، ہمارے خاندان میں وہ نبی کیوں نہیں آئے۔ بس یہیں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے حسد کا آغاز ہوا، اور یہ آغاز ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے وہ، اور ہر ممکن انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، کبھی زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، کبھی چھت کے اوپر سے پتھر گرا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، اور دوسری تدبیریں اختیار کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی اور جان کی حفاظت کی گارنٹی دی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا دشمنوں سے، لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بیکا بھی نہیں ہوا، اور یہاں تک ہوا کہ ساری دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ساری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ اس حسد کے آغاز سے لے کر آج تک یہ یہودی قوم مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہے، اور آج بھی دیکھیں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کے بنی اسرائیل نے جو ظلم ڈھا رکھا ہے فلسطینیوں کے اوپر، چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، ان کے نوجوانوں کو بالغ ہونے سے پہلے قید کر کے جیلوں کے اندر ڈال دے رہے ہیں، ان کے نوجوانوں کو قتل کر دے رہے ہیں۔ ان کی زیادتی دنیا کو نظر نہیں آ رہی ہے، ان کا جرم دنیا کو نظر نہیں آ رہا، لیکن آج ان کے اوپر تھوڑا سا جرم ہوا ہے
اس سے وہ لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ظلم کی حقدار ہے وہ قوم، لیکن آج تھوڑی سی اس کے ساتھ دیکھیے ان کے ساتھ جو ہے ظلم ہوا ہے تھوڑا سا، ساری دنیا چیخنے لگی ہے، ساری دنیا نے آواز اٹھانی شروع کر دی۔ 70 سال سے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ جو اقوام متحدہ ہے وہاں سے بھی رسمی طور پر قانون پاس ہوتا ہے، اس کے خلاف جو ہے کوئی قانون پاس ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ تو آج بھی یہ قوم ساری دنیا کے لیے ناسور بنی ہوئی ہے، دنیا کا کوئی آدمی ان سے دل سے خوش نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جہاں کوئی سازش ہوتی ہے، جہاں ہلاکت ہوتی ہے، جہاں بمباری ہوتی ہے، جہاں کوئی نقصان ہوتا ہے، اس کا تار بنی اسرائیل سے ملا ہوا رہتا ہے۔ سازشوں میں اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں اس سے بڑی کوئی دشمن قوم نہیں ہے۔ تو آج بھی دیکھیے اس کا یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے، آگے کی آیت میں آخری آیت جو پڑھی گئی 94 نمبر کی، اس میں لکھا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے۔ آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی، قرآن نازل کیا گیا، اس میں شک مت کیجیے۔ تو یہاں دیکھیے آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں، سب کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شک کیسا کریں گے؟ تو دیکھیے یہاں پر اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں ہے، ہم اور آپ ساری دنیا کے انسان مخاطب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر خدا کے کلام میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی برحق ہیں، خدا کے محبوب اور لاڈلے بندے ہیں، خدا کے چنندہ بندے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شک و شبہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہم کو اور آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، پاکیزہ کلام ہے، خدا کا نازل کردہ کلام ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن انداز ایسا اختیار کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کلام کے اندر شک و شبہ مت کیجئے۔ مطلب یہ ہے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے انسانوں، خدا کے نازل کردہ کلام میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، تم اس کے اندر شک و شبہ مت کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔